دعا کریں کہ نور مر جائے، کیونکہ اگر وہ زندہ بچی تو میں اسے مار ڈالوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے میں۔ عجیب تماشا بنا کے رکھ دیا اس نے سب کی زندگیوں کا۔ یہ کہہ کے میں کھڑا ہو گیا اور غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غصے کے مارے میرا سانس پھول رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر سب لوگ نور کے آگے بے بس کیوں ہیں۔ بار بار زینب سے کی ہوئی زیادتی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے زینب کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے بات کیسے کروں، کیا کہوں۔ اس بے وقوف لڑکی کی وجہ سے زینب کے اور میرے بیچ کتنے فاصلے بڑھ چکے ہیں کہ ہم بات تک نہیں کر سکتے۔ مجھے اس بات کا قلق تھا کہ کاش وقت کا پہیہ تھوڑا پیچھے کو گھوم جائے اور میں ان بے مقصد تصاویر کو پھاڑ کے پھینک دوں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور زینب کو اپنا لوں۔ لیکن وقت کا کام صرف آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ وہ میری دسترس سے دور ہو چکی تھی۔ جب سے سب کچھ سامنے آیا تھا مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے روز شام تک نور بانو گھر آ چکی تھی۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے۔ میں نے بس ایک نظر اس پہ ڈال کے ہٹا لی۔ میرے دل میں ابھی بھی اس کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو میرے والد کہنے لگے، ابو موسیٰ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپنے والد سے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر وہ بات نور کی ہے تو مجھے نہیں سننی۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے مخاطب ہو کے کہا، امی، آپ فاطمہ کے گھر والوں سے بات کریں، وہ جب چاہیں مجھ سے مل سکتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی، حفیظ بہت پریشان ہے بیٹے، ہم چاہ رہے تھے کہ… میں نے کہا، آپ اس لڑکی کی حمایت میرے سامنے مت کیجیے گا جو آلریڈی 3